آج کے دوسرے نشریے میں اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسمو امیر نے کابینہ میں ترمیم کا امیری فرمان جاری کیا ہے اور وزراء نے اپنے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے سٹی اسکیپ 2021 کی نمائش کا دورہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے ایران کے لیے امریکی ایلچی نے ملاقات کی ہے اور انہوں نے ملک کے لیے مصر کے نئے سفیر سے ان کی اسناد سفارت وصول کی ہیں۔ سوڈان میں مظاہروں کے لیے نئی اپیلیں، اور ایران کے صدر نے ان کے ملک پر سے پابندیاں ہٹا لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے سامنے آج صبح امیری فرمان نمبر 4 میں درج ناموں کے وزراء نے اپنے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی بھی حلف برداری کی اس تقریب میں شریک تھے۔ صاحب اسمو امیر نے آج 2021 کا امیری فرمان نمبر 4 جاری کیا تھا، جس کی روح سے کابینہ میں ترمیم کی گئی ہے۔ اس فرمان کے مطابق ان شخصیتوں کو یہ ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ نمبر 1، جناب علی بن احمد الکواری وزیر مالیات۔ نمبر 2، جناب جاسم بن سیف سلیتی وزیر مواصلات۔ نمبر 3، جناب صلاح بن غانم العلی کھیلوں اور نوجوانوں کے وزیر۔ نمبر 4، جناب عبداللہ بن عبدالعزیز الترکی السبعی وزیر بلدیہ۔ نمبر 5، جناب غانم بن شاہین بن غانم الغانم وزیر اوقاف و اسلامی امور۔ نمبر 6، شیخ محمد بن حمد بن قاسم العبداللہ آل ثانی وزیر تجارت و صنعت۔ نمبر 7، محترمہ بثینہ بنت علی الجبر النعیمی وزیر تربیت و تعلیم و اعلیٰ تعلیم۔ نمبر 8، شیخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانی وزیر ثقافت۔ نمبر 9، شیخ ڈاکٹر فالح بن ناصر بن احمد بن علی آل ثانی وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی۔ نمبر 10، ڈاکٹر علی بن سعید بن سمیخ المری وزیر محنت۔ نمبر 11، جناب محمد بن علی بن محمد المناعی وزیر کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ نمبر 12، محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند سوشل ڈیولپمنٹ اینڈ فیملی کی وزیر۔ اور نمبر 13، جناب محمد بن عبداللہ بن محمد الیوسف السلیتی وزیر امور کابینہ اور کابینہ کے رکن۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایک امیری فرمان کے ذریعے وزارتوں کے اختیارات کا تعین بھی کر دیا ہے۔ اسی طرح صاحب اسمو امیر نے ایک دوسرے امیری فرمان کے ذریعے سول سروس اینڈ گورنمنٹ ڈیولپمنٹ بیورو قائم کیا ہے اور جناب عبدالعزیز بن ناصر بن مبارک آل خلیفہ کو سول سروس اینڈ گورنمنٹ ڈیولپمنٹ بیورو کا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج ایک امیری فرمان کے ذریعے جنرل پائلٹ سالم بن حمد بن محمد بن عقیل النابت کو مسلح افواج کا چیف آف سٹاف مقرر کر دیا ہے۔ اس فرمان پر عمل درآمد اس کی تاریخ اجرا سے ہوگا اور اسے سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سول اور تجارتی تنازعوں کے تصفیے میں ثالثی سے متعلق قانون کے اجرا کے لیے 2021 کا قانون نمبر 20 جاری کر دیا ہے، جس پر عمل درآمد اس کی تاریخ اجرا سے ہوگا اور اسے سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ اسی طرح صاحب اسمو امیر نے سرمایہ کاری اور تجارت کی عدالت کے قیام سے متعلق قانون کے اجرا کا قانون بھی جاری کر دیا ہے۔ اس قانون پر عمل درآمد اس قانون کے سرکاری گزٹ میں شائع ہونے کے 6 ماہ بعد سے ہوگا۔ وزیر اعظم
داخلہ شیخ خالد بن عبدالعزیز آل ثانی نے آج صبح نمائشوں اور کانفرنسوں کے دوحہ سینٹر میں سٹی اسکیپ قطر 2021 کی نمائش کا دورہ کیا۔ اپنے اس دورے میں انہوں نے نمائش میں شریک ونگز اور ملک میں ریئل اسٹیٹ کو فروغ دینے کے بڑے منصوبوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جو سرکاری اتھارٹیز اور کارپوریشنز اور ریئل اسٹیٹ کی قطری کمپنیوں کی جانب سے پیش کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم اس نمائش کے زائرین کے لیے پیش کیے جانے والے منصوبوں اور تجارت و سرمایہ کاری کے مواقع کے بارے میں بھی تفصیلات سے آگاہ ہوئے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے آج فرجان لوسیل کے منصوبے کا سنگ بنیاد بھی رکھا اور اس منصوبے کے نقشوں، منصوبوں اور ماڈلز بھی انہوں نے دیکھے۔ انہوں نے دوسرے کئی منصوبے بھی دیکھے ہیں جن میں اور سٹی، قطیفان، اریان نامی منصوبے شامل ہیں اور وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری متعدد دوسرے اہلکاران بھی اس دورے میں وزیر اعظم و وزیر داخلہ کے ہمراہ تھے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے آج ایران کے لیے امریکہ کے ایلچی جناب رابرٹ مالی نے ملاقات کی ہے جو اس وقت ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون، اس علاقے اور خاص طور پر ایران کے موجودہ حالات پر بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے آج ملک کے لیے عرب جمہوریہ مصر کے نئے سفیر جناب عمر کمال الدین الشربینی سے ان کی اسناد سفارت وصول کی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے نئے سفیر کی مہم کی ادائی میں ان کی کامیابی اور دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے آج صحت کی عالمی تنظیم WHO کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس اڈھانوم گیبریسوس کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات سن 2022 کی صحت مند ورلڈ کپ چیمپئن شپ، اسپورٹس کے ورثے کی تخلیق اور صحت نامی پروجیکٹ شروع کرنے کی تقریب کی سائیڈ لائن میں ہوئی۔ جنیوا میں WHO کے مرکزی دفتر میں ہونے والی اس ملاقات میں متعدد اہم موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ ان میں صحت کی عالمی تنظیم اور قطر کے درمیان صحت، اسپورٹس کے شعبے میں پارٹنرشپ، مستقبل کے منصوبوں اور 15 نومبر کو ان دونوں کے درمیان ہونے والے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے موضوعات شامل ہیں۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل کو سن 2022 میں قطر ہیلتھ کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی بھی دعوت دی گئی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک کی سوسائٹی میں آج کووڈ-19 کے مزید 62 اور مسافروں میں 21 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 77 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 2,37,000 کے قریب ہو گئی ہے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر اس امر کی اہمیت پر زور دیا ہے کہ فلسطینی عوام ان کے مکمل حقوق اپنی مقبوضہ سرزمین پر اپنی خود مختاری سے بہرہ مند ہوں، جبکہ اس زمین میں مشرقی القدس بھی شامل ہے۔ اسی طرح اس نے جولان کی شامی مقبوضہ پہاڑیوں کے عرب باشندوں کے ان حقوق کی بحالی پر بھی زور دیا ہے کہ وہ اپنے قدرتی وسائل سے استفادہ کریں۔ اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل وفد کے 3rd سیکریٹری شیخ عبد الرحمن بن عبدالعزیز آل ثانی نے اقتصادی اور مالیاتی کمیٹی کے سامنے ملک کا بیان پیش کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ قطر انسانی اور ترقیاتی سطح پر جو مدد کر رہا ہے تو اس کا مقصد انسانی پریشانیوں کی شدت میں کمی لانا ہے۔ سوڈانی حزب اختلاف کے مختلف حلقوں نے پرسوں جمعرات کے روز نئے احتجاج کرنے کی اپیلیں کی ہیں، جبکہ کل پیر کے روز دارالحکومت الخرطوم میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے کے دوران بہت سی کشیدگیاں دیکھنے میں آئی تھیں۔ ان نئی اپیلوں کے بعد یہ اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں کہ دو بڑے فریقوں کے درمیان پرتشدد واقعات ہو سکتے ہیں۔
ان میں سے ایک فریق کا مطالبہ ہے کہ ملک میں سول جمہوری تبدیلی کی حفاظت کی جائے، جبکہ دوسرے فریق کا کہنا یہ ہے کہ ملک میں ایک نئی کابینہ تشکیل دی جائے جس میں تمام سیاسی طاقتیں شریک ہوں۔ سوڈان میں بڑھتے ہوئے اس بحران پر قابو پانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ لبنان کے کچھ ذرائع نے بیروت کی بندرگاہ کے دھماکے کی تحقیقات کرنے والے اہلکار جسٹس طارق البیطار کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی کوششوں پر متنبع کیا ہے۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مطلب حزب اللہ کی خواہش پوری کرنا ہے، لیکن حزب اللہ نے اس کی تردید کی ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت ایسے ایٹمی مذاکرات کی کوشش کر رہی ہے جن کے نتائج حقیقت پر مبنی ہوں۔ انہوں نے اس ضرورت پر بھی زور دیا ہے کہ ان کے ملک پر عائد کی گئی پابندیاں ہٹائی جائیں۔ دراصل یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے اہلکار جوزیب بوریل نے اس امر کی تردید کی ہے کہ یورپ ایرانی سفارتکاروں سے برسلز میں کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اور آج کی آخری خبر یہ ہے کہ بھارت کے شمالی علاقوں میں زبردست بارشوں کے بعد آنے والے سیلابوں اور لینڈ سلائڈنگ کے واقعات میں 41 اشخاص جاں بحق اور 12 دوسرے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ آج صبح نینی تال کے قصبے میں پیش آنے والے 7 واقعات میں کم از کم 30 اشخاص فوت ہو گئے۔ ریاست اتراکھنڈ میں لینڈ سلائڈنگ کے واقعات میں آج منگل کے روز 35 اشخاص ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ کل پیر کے روز اسی ریاست میں 6 اشخاص جاں بحق ہو گئے تھے۔ ریاست کی انتظامیہ نے تمام اسکول بند کر دیے ہیں اور تمام مذہبی اور سیاحتی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگلے 2 روز میں وہاں مزید تیز بارشیں ہوں گی۔ اسی طرح کیرالہ ریاست میں بھی مزید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے، جبکہ وہاں جاں بحق افراد کی تعداد 27 بتائی جاتی ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔